اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم القرآن کورس کے اس لیسن نمبر 2 اور اس لیسن نمبر 2 کے پہلے حصے میں پارٹ نمبر 1 میں آپ سب کو خوشامدید عرض کرتا ہے. یہ ہمارا کورس ہے جس کے اندر ہم ورڈ بائی ورڈ قرآن کا میننگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کورس کے اینڈ میں جب ہم 20 لیسنز کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم 400 قرآن کے وہ ورڈز جو قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں وہ ہم سیکھ لیں گے، اور مور دین 50%، کلوز ٹو 60% آف دا قرآن کے ورڈز سے ہم آشنا ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑی توفیق ہے، یہ بہت بڑی اپارچونٹی ہے، اور ہم اس درس میں اگر آتے رہے مسلسل کمٹمنٹ کے ساتھ، نظم کے ساتھ، آرگنائزڈ مینر میں اس کے جو ایکسرسائز ہے اس کو سالو کرتے رہے، پریکٹس کرتے رہے، دونوں سیشنز کو اٹینڈ کرتے رہے، تو انشاءاللہ اس نتیجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک کوئز اور کمپٹیشن انٹرنیشنل اس کورس اور دوسرا جو پروگرام ہے سبیل میڈیا پر قرآن کی تلاوت کا اور ترجمے کا، اس کے حوالے سے جو کوئز ہوگا کمبائنڈ، اس کے ونرز کو 7 لکی ونرز کو کربلا کی زیارت پر جانے کا موقع نصیب ہوگا. تو آئے اپنے لیسن نمبر 2 کو شروع کریں. سب سے پہلے اس درس میں جو آیات ہے، جو ورسز آف دا قرآن ہے، آئے سب سے پہلے اس کی تلاوت کو سنیں اور ان آیات کو ریپیٹ کریں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واختلاف الليل والنهار آيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إن قارون كان من قوم موسى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قرآن کی آیات کی تلاوت کے بعد اب آئے جو اس لیسن میں نئے ورڈز ہمارے سامنے ہیں، اس کا ایکسپلینیشن ایک ایک کر کر ہم دیکھیں کہ ان کا میننگ کیا ہے اور ان کو ہم کس طرح سے میمورائز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم شروع کریں گے جو ہماری لسٹ ہے اسماء، جسے انگلش میں کہا جائے گا ناؤنس، یعنی نیمز، الگ الگ چیزوں کے نیمز یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے. پہلا جو لفظ یا ورڈ ہمارے پاس ہے وہ ہے اختلاف. میں اسے انڈر لائن کر دوں. ہمارے یہاں اردو میں اختلاف کا معنی ہوتا ہے ڈفرنس، ڈفرنس آف اوپینین، اختلاف نظر، ایک دوسرے کے افکار اور تھاٹس اگر کنفرمیٹی میں نہ ہو، سملر نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ان دو لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن اوریجنل عربک میں اختلاف کا میننگ ہوتا ہے فرق، ڈفرنس. اور یہی وجہ ہے کہ اردو کے اندر جب یہ ورڈ آیا، عربی سے آیا ہے، یہ اس کا میننگ ہو گیا کوئی اختلاف نظر، کوئی آپس میں سازگاری نہ ہو، آپس میں ڈفرنس ہو، اسے اختلاف کہا جاتا ہے. لیکن ہم جہاں تک عربک کا سوال ہے جو اوریجنل میننگ ہے اسے یہاں پر لکھیں گے، جس کا میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں فرق. فرق یا انگلش میں اسے کہا جائے گا ڈفرنس. ڈفرنس انشاءاللہ جب آیت میں اس ورڈ کو ہم لے کر آئیں گے تو اس کا میننگ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. سیکنڈ ورڈ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے الوان. الوان یہ نیو ورڈ ہے، ہم اسے
اردو میں استعمال نہیں کرتے تو آپ چاہے تو یہاں پر ایک سٹار لگا سکتے تاکہ ہمارے لیے یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ ورڈ تھوڑا ڈیفیکلٹ ورڈ ہے، ہم بھولنے کے اس میں زیادہ چانسز ہے۔ الوان کیا ہے؟ الوان پلورل ہے لون کا، لون 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 کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کلر، تو الوان کیا ہو جائے گا؟ رنگ، لیکن ایک سے زیادہ یعنی پلورل، یا انگلش میں اسے کہیں گے کلرس۔ تو یہ رہا ہمارا سیکنڈ ورڈ۔ تھرڈ ورڈ ہے السنہ۔ دیکھیں یہ تا جو ہوتا ہے دو نقطے والا، اگر آپ اس ورڈ پہ سٹاپ کر رہے ہیں تو اس کا تلفظ اور پروننسیشن چینج ہو جاتا ہے اور ہم اس کو تلفظ کرتے ہیں ہا کے جیسا، السنہ۔ لیکن اگر کسی چیز سے یہ ایڈ ہو جائے، السنۃ الناس، اگر میں کوئی ورڈ ایڈ کر دوں تو اس کا تلفظ ہوگا تا۔ اس سے سملر ورڈ، اس سے ملتا جلتا ورڈ آپ سن چکے ہیں، کون سا ہے وہ ورڈ؟ وہ ہے لسان۔ لسان، لسان یعنی زبان یا لینگویج۔ تو السنہ کیا بن جائے گا؟ پلورل، تو السنہ کا میننگ ہوگا زبان لیکن پلورل۔ انگلش میں آسانی سے ہم اسے لکھ سکتے ہیں لینگویجز۔ لینگویجز جو دنیا بھر میں بہت ساری لینگویجز موجود ہیں۔ نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے ذنب۔ ذنب کا مطلب ہوتا ہے گناہ یعنی سن، انگلش میں لکھوں تو ہو جائے گا سن۔ اور یہ بھی ایسا لفظ ہے جو ہم مختلف جگہوں پر اسے سن چکے ہیں، اسپیشلی ہمارے پاس جو دعائیں موجود ہے اس میں یہ ورڈ آتا ہے۔ دعائے کمیل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ابتدا کا سٹارٹ کا جو حصہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی، ذنوب التی، بہت سارے ایسے جملے، تحت کل اسم اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ ہم الگ الگ ٹائپس کے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور خدا سے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ ذنب سنگولر ہے، ذنوب پلورل ہے۔ ذنب یعنی ایک گناہ، ون سن۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے انفس۔ انفس یہ بھی پلورل ہے اور یہ نفس سے ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیں یہ ریلیٹڈ ورڈز کو فائنڈ کرنا ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے تاکہ میننگ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ پلورل ہے نفس کا، تو دیکھیں یہاں ترجمے میں بھی ہم نے لکھا ہے نفس، کیوں؟ کیونکہ اردو میں یہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں۔ یا آپ کہیں روح، روح کی پلورل، تو یہاں پہ اس کا ترجمہ ہم لکھیں گے سیلفس، سیلف کی پلورل سیلفس یا سولس۔ انگلش میں اگر آپ لکھنا چاہے تو اس کا ترجمہ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے جو ازواج، یہ بھی آپ کا سنا ہوا ہے، زوج اور زوجہ یعنی ہسبینڈ اور وائف کے لیے ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں اردو میں کیا؟ زوج اور زوجہ۔ زوجیت کا رابطہ یعنی میرج ریلیشن شپ۔ اس کا میننگ کیا ہے عربک میں؟ عربک میں ازواج یعنی شریک زندگی، وہ دو لوگ جو ایک دوسرے کے زندگی میں ابھی پارٹنرز اور شریک بن گئے ہیں، یا اسے کہا جائے گا جوڑے۔ ازواج یعنی جوڑے، پیئرس۔ تو میں یہاں پہ اس کا میننگ انگلش میں لکھ دوں تاکہ اور ہمارے لیے کلیئر ہو جائے، اسپاؤسز یا جوڑے، یا حتی آپ کہہ سکتے ہیں پیئرس۔ ہمارا یہ جو درس ہے، یہ جو کورس ہے، یہ اردو میں ہے اور ہماری کوشش رہے گی کہ اردو کے الفاظ ہم یوز کریں، ترجمہ بھی اردو میں ہوگا، لیکن اس لیے کہ ہمارے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے آسانی ہو، ہم انگلش کے ورڈز بھی لے کر آئیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے تراب۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے؟ ابو تراب، یعنی جو مٹی کے باپ ہے، یعنی اس کائنات کے، اس زمین کے جو باپ ہے، ان کا ایک خاص مقام ہے اس نظام ہستی میں۔ تو تراب یعنی مٹی، تراب یعنی مٹی، یا آپ کہہ سکتے ہیں خاک، جسے انگلش میں آپ کہیں گے سوئل۔ سوئل یعنی مٹی۔ آئے دیگر الفاظ کو دیکھیں۔ اس کے بعد جو ورڈز ہمارے سامنے وہ بہت ایزی ہے۔ مومنین
کا مطلب کیا ہے؟ مومن مرد. کیا کہیں گے؟ بلیونگ مین. مومنات بلیونگ وومن. یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں. دیکھیں یہ جینڈر کا ڈفرنس عربک میں آپ دیکھ سکتے. مؤمنین یعنی مرد مومن کی جمع پلورل، مؤمنات یعنی لیڈی مومنین کی جمع لیڈیز. بلیونگ وومن کو کہا جائے گا مومنات. ہمارے روزمرہ کے کنورزیشن میں بھی یہ یوز کرتے، کہتے فاتحہ پڑھے کل مومنین مومنات کے لیے. کل یعنی تمام کے تمام، مومنین مومنات کے لیے فاتحہ پڑھا جائے. نیکسٹ ورڈ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے الہ. الہ یہ لفظ ہے، یہ اللہ سے ملتا جلتا ہے اور اس کا میننگ بھی ہے خدا. کہ دیکھیں انگلش میں لکھا جائے گا اے گاڈ. خدا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر خدا کی ہم بات کرتے اللہ کی تو لکھا جاتا ہے دا گاڈ اور جی بھی کیپٹل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک خاص واحد خدا کو پکارتے ہیں اللہ کے نام سے. الہ یعنی کوئی بھی خدا، حتیٰ جھوٹے خدا کو آپ ریفر کرنا چاہتے. فار ایگزامپل بت ہے، ایک آئیڈل ہے جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، تو اسے آپ ریفر کرنا چاہتے ہیں. یا پرانے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں جو جاہلیت کا زمانہ تھا رسول اللہ کے وقت، تو وہاں پہ جو جھوٹے خدا کی پرستش ہوتی تھی تو انہیں ریفر کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ الہ. الہ یعنی کوئی بھی خدا، جس ٹائپ کا بھی خدا جس پر ممکن ہے کچھ لوگ ایمان رکھتے ہو. تو یہ رہا الہ کا میننگ، یعنی خدا، اے گاڈ، کوئی خدا. پھر اس کے بعد دو ورڈز ہمارے پاس ہے جو یوزولی معمولاً ساتھ میں آتے. حی القیوم. حی کس فیملی سے ہے یہ ورڈ؟ آپ جانتے ہیں، اس سے سملر ورڈ ہے حیات. حیات، حیات یعنی زندگی، یعنی لائف. ہے یعنی لیونگ، ایسی چیز جس کے اندر لائف موجود ہے، حیات موجود ہے، زندہ چیز ہے. یہ حیات سے ہے. قیوم کس سے ہے؟ قیوم سے سملر ورڈز بھی آپ جانتے ہیں. قیوم قیام سے ہے. قیام یعنی اٹھ کر کھڑا ہونا اور کسی چیز کے مقابلے میں اقدام کرنا. قیام کیا. یا ہمارے زمانے کے امام کا ایک نام اور ایک لقب کیا ہے؟ قائم. امام قائم یعنی وہ امام جو قیام کریں گے، جو ظلم کا اس زمین سے خاتمہ کریں گے، اپرائز کریں گے، مقابلہ کریں گے ظالمین کا. اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے امام قائم. تو قیوم ایک صفت ہے جس کا میننگ ہے، یہاں پر دو میننگ آپ دیکھ سکتے، قائم رکھنے والا، قائم بالذات. قیوم کے دو میننگ ہے. ایک میننگ ہے وہ ذات جو دوسروں کو اپنے پیروں پر کھڑی رکھتی ہے، جو دوسروں کو اسٹرینتھ اور ہیلپ دیتی ہے. کس کی ذات ہے؟ وہ خدا کی ذات. اسی لیے خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے قیوم، یعنی خدا دوسروں کو باقی رکھتا ہے بچا کر. یا اس کا دوسرا میننگ ہے وہ ذات جو خود قائم بالذات ہے، یعنی کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اور ہم یہ محاورہ بھی یوز کرتے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا. تو قیوم کا مطلب میں آسان الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں، یعنی ایسی ذات جو اپنے پیروں پر کھڑی ہے. اس کا میننگ کیا ہے؟ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جسے انگلش میں کہا جائے گا سیلف سبسسٹنگ، یعنی ایسی ذات جسے باقی رہنے کے لیے، سبسسٹ ہونے کے لیے، کنٹینیو رکھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود قیوم ہے. اس کے بعد جو دو ورڈز ہیں وہ انسانوں کے نام ہے. قارون ہے. قارون جو جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا، اور موسیٰ ہے جسے انگلش میں کہا جائے گا موزیس، لیکن ہم اردو میں وہی موسیٰ استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارا پہلا باکس جو ناموں کا تھا وہ ختم ہوتا ہے. ہم آ جاتے ہیں دوسرے باکس کی طرف. دوسرا جو ہمارا باکس ہے اس میں ہم پروناؤنس کے بارے میں گفتگو کریں گے. پروناؤن وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کو ریفر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. کوئی نام ہے، ناؤن ہے جو آپ نہیں لانا چاہتے،
اس کے جگہ ایک پروناؤن آپ ڈال دیتے تاکہ اس ناؤن کی طرف آپ اشارہ کر سکیں. تو آئے دیکھیں اس درس میں ہمارے پاس کون سے پروناؤنس موجود ہے. پہلا پروناؤن ہے ک. دیکھیں میں حرکت بھی اس کی لگا دوں, یہ ہے ک فتحہ کے ساتھ ک. دیکھیں عربی میں بہت ہی شارٹ ورڈز بہت زیادہ ہے. دیکھیں یہ 1 لیٹر ورڈ ہے ک. ک ایک حرکت کے ساتھ ک. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم یا تمہارا. تم یا تمہارا. بہت سمپل ایگزامپلس ہم یہاں پہ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ سے پوچھوں کہ عربک میں کتاب کو کیا کہتے ہیں, آپ فوراً جواب دیں گے کہ یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے. عربک میں کتاب کو کہتے ہیں کتاب, یہی ورڈ ہے. میں کہنا چاہتا ہوں تمہاری کتاب, کیا کہوں گا؟ کتابک. دیکھیں میں نے یہ کاف لگا دیا. کتابک, کتابک. بیت یعنی کیا؟ کون جانتا ہے عربی میں بیت کا کیا میننگ ہے؟ ممکن ہے آپ میں سے بعض لوگ جانتے ہو. بیت یعنی گھر. بیت یعنی گھر. تو اگر میں کہنا چاہوں گا تمہارا گھر تو کیا کہوں گا؟ بیتک. بیتک. تو دیکھیں یہ کچھ ایگزامپلس تھے اس پروناؤن اور ضمیر کو سمجھنے کے لیے. تو یہ رہا ہمارا پہلا پروناؤن کاف یا ک. تلفظ اس کا ہے ک. بیتک, کتابک. اسی طرح آپ اس کو اٹیچ کر سکتے. بس اس نقطے کی طرف توجہ رکھیے گا کہ یہ وہ پروناؤن ہے جو الگ سے کبھی نہیں آ سکتا. یہ کسی ناؤن سے چپکا ہوا ہمیشہ آتا ہے. کتابک, بیتک, الگ سے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. دوسرا جو ہمارے پاس یہاں پر ناؤن پروناؤن موجود ہے وہ ہے ہوا. ہوا, ہوا یعنی وہ. ہوا الانسان, وہ انسان ہے. ہوا الولد, وہ بچہ ہے. اسی طرح کسی انسان کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, اسے ریفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے ہوا. اردو میں ہم کہتے ہیں وہ, یا انگلش میں کہتے ہیں ہی. انگلش میں کہتے ہی تاکہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے, ہی. اور لاسٹ پروناؤن جو ہمارے سامنے یہاں موجود ہے وہ ہے الذی. الذی کا مطلب ہے جو. الذی ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. جو میرے گھر آیا میں اسے فلان چیز دے دوں گا. الذی جاء. اس طرح میں عربی کا سینٹنس بنا سکتا ہوں. انشاءاللہ جب آیات میں آئیں گے تو اس کا میننگ اور زیادہ واضح اور کلیئر ہو جائے گا. آئے گفتگو کو آگے بڑھائے. کچھ اور الفاظ ہمارے باقی ہے جنہیں ہم نے 2 باکسز میں اس کو تقسیم کر دیا ہے. کون سے ہیں یہ 2 باکسز؟ پہلا باکس ہے حروف کا. حروف کیا ہوتے ہیں؟ حروف ہوتے ہیں پریپوزیشنز, یعنی کنیکٹرز, یعنی ایسے ورڈز جو ہم یوز کرتے ہیں 2 ورڈز کو, 2 ناؤنز کو کنیکٹ کرنے کے لیے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ورڈز ہے. اور عربک میں جو یہ پروناؤنس ہے اور حتیٰ یہ پریپوزیشنز ہے یہ نئے ہیں, یہ نیو ورڈز ہے, یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتے. تو ہمیں ان پر خاص توجہ کرنی ہوگی. دیکھیں پہلا حرف یا پہلا پریپوزیشن کیا ہے؟ پہلا حرف ہے ان. ان کا مطلب ہے کہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہم اردو میں یوز کرتے 2 چیزوں کو جوائن کرنا. میں نے کل کہا کہ آپ میرے گھر افطار کے لیے آ جائیے گا. البتہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ میں یہاں قم میں ہوں اور آپ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں بیٹھ کر میری آواز سن رہے ہیں. البتہ دعوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ نہیں پہنچ پائیں گے. البتہ اگر آپ پہنچ گئے تو افطار کا ثواب مجھے ملے گا انشاءاللہ. لیکن آنے سے پہلے ضرور بتا دیجئے گا. تو کہ ہے 2 سینٹنسز کو جوائن کرتا ہے. عربک میں کیا کہیں گے؟ ان. انشاءاللہ مثال میں جب آئیں گے تو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ حرف جو ہمارے پاس ہے وہ الا. الا یعنی سوائے. انگلش میں کیا کہیں گے؟ آپ بتائیں تیزی سے. ایکسیپٹ. یعنی کسی چیز میں آپ ایکسیپشن کرنا چاہتے ہیں. ایک بات آپ نے کہی, اس سے کسی چیز کو الگ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ سب لوگ میرے گھر پر دعوت میں آئے سوائے علی کے. میں نے کہا سب لوگ میرے گھر میں, سب میرے دوست میرے گھر پہ افطار کے لیے پہنچے, تو اس میں سب انکلوڈ ہو گئے.
میں ایکسیپشن کرنا چاہتا ہوں. کیا کہوں گا؟ الا علی، الا علی، علی کے سوائے باقی لوگ، ایکسیپٹ علی ایوری ون کیم. تو الا وہ لفظ ہے جو یوز ہوتا ہے سوائے کے لیے، ایکسیپشن کرنے کے لیے. اور لاسٹ جو ورڈ ہمارے پاس یہاں پہ ہے وہ ہے لا. اور لا کا میننگ بہت ہی سمپل ہے، یعنی نہیں، یعنی نو. نیگیٹو چیز ہر لینگویج میں نو کہنے کے لیے، نہ کہنے کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے. عربک میں وہ ورڈ کیا ہے؟ لا. لا. آپ زیارت پر گئے ہوں گے، عرب ممالک میں رہے ہوں گے، وہاں پر آپ کو یہ فراوان سننے ملے گا. اگر آپ کسی چیز کا مطالبہ کرتے، کسی شاپ میں جاتے، کوئی چیز کے بارے میں پوچھتے، وہ وہاں پر نہیں ہے تو وہ آپ کہیں گے موجود، یعنی یہ چیز یہاں آپ کے پاس ہے، وہ کہے گا لا. لا یعنی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سمپل ورڈ ہمارے پاس. آ جائے اپنے لاسٹ ٹیبل کی طرف. یہ ہے افعال. افعال یعنی ایکشنز، یعنی جسے انگلش میں کہا جاتا ہے وربس. وربس یعنی وہ ورڈز جو کسی ایکشن اور کام کے انجام ہونے پر دلالت کرتے، اسے بتاتے ہیں. ہمارے پاس آج 4 وربس موجود ہے. آئے ایک ایک کر کے اس کا میننگ دیکھیں. پہلا لفظ ہے خلقا. خلقا، اس کا صحیح ہم تلفظ کریں، اس کی جو حرکات ہے اسے صحیح سے ہمیں انجام دینا ہے. خلقا یہ کس فیملی سے ہے؟ بہت ہی آسان، آپ مجھے بتائیں گے. یہ ہے خلقت سے. خلقت. خلقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریشن. کسی چیز کو کریٹ کرنا، بنانا. خلقہ کا کیا میننگ ہے؟ اس نے بنایا. اس نے بنایا یعنی یہ پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ کی بات ہو رہی. اس نے بنایا. اور ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، ایک انسان جو یہاں حاضر نہیں ہے. آپ کہیں گے خلقہ یعنی اس نے بنایا. تو یہ رہا ہمارا پہلا ورڈ. دوسرا ورڈ بہت ہی سملر ہے، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، لا. تو لا جیسے یوز ہوتا ہے نو کہنے کے لیے، لا یوز ہوتا ہے کسی بھی فعل کو نیگیٹو بنانے کے لیے. خلقہ اس نے بنایا، لا خلقہ اس نے نہیں بنایا. لا یخلق وہ نہیں بناتا. تو کسی بھی ورب کو نیگیٹو کرنے کے لیے ہم یہ لا کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب بھی ہے نہیں، نیگیٹو کرنا. اس کے بعد جو لفظ ہے، تھرڈ ایکشن جو ہم یہاں سیکھیں گے ورب، وہ ہے استغفر. استغفر کس فیملی سے ہے؟ یہ ہے مغفرت سے. مغفرت. غفران، غافر، غفار، دیکھیں یہ تمام ورڈز اس ورڈ سے ریلیٹڈ ہے. استغفر کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت طلب کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک کمانڈ ہے. انگلش میں لکھیں گے سیک فارگیونیس، معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا. یہ کیا؟ یہ ایک کمانڈ ہے، ایک امر ہے. استغفر یعنی تم معافی مانگو. اور لاسٹ ورڈ جو ہمارے پاس یہاں ہے وہ ہے کانا. کانا بہت ہی سمپل ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ہی واز. ہی واز وہ تھا. پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے، کسی چیز کے ہونے کی بات ہو رہی ہے. ہی واز، کانا یعنی ہی واز. انشاءاللہ جب آیت میں آئیں گے تو اس کا ترجمہ ہمارے لیے اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ ہماری یہ ورڈ لسٹ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے اور پارٹ 1 اس لیسن 2 کا اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اس کورس میں. اس کتاب میں جو آپ کے لیے اویلیبل کی گئی ہے کہ آپ یوٹیوب ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنکس دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ 3 لینگویجز میں، انگلش، اردو اور ہندی، کہ البتہ ہندی وہی اردو ہے، صرف ہندی اسکرپٹ میں، اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ آپ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں آگے اگر آپ جائیں گے تو ایک حصہ ہے جس کا نام ہے مشق یا ایکسرسائز، جہاں پر کچھ سمپل کویشچنز آپ کو دیے گئے ہیں جس کو آپ کو سالو کرنا ہے. یہ ہماری پریکٹس کے لیے ہے. تو امید ہے کہ جو ہمارا پارٹ 2 آئے گا اس کے پہلے آپ یہ تمام مشق اور یہ تمام ایکسرسائز آپ نے انجام دی ہوگی. اسی کے ساتھ میں آپ سے خدا حافظی کرتا ہوں اور انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ پارٹ 2 میں پھر سے آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔